رفیقان ملت اسلامیہ، معزز محترم موقر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی اتہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خفتگان شب غفلت کو جگہ دیتا ہے، سالہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ گلشن ہند شاداب ہے کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے پردے پر انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن انسان اگر صحیح طریقے سے پہچانا جاتا ہے تو وہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ یوں تو سب کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، کوئی کسی پہچان سے پہچانا جاتا ہے تو کسی کے پہچاننے کی کوئی اور علامت ہوتی ہے، لیکن یہ پہچانیں اور یہ علامتیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک یہ پہچانیں رہتی ہیں، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ پہچانیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اخلاق ایک ایسی پہچان ہے، کردار، حسن اخلاق، حسن سلوک، عفو و درگزر، یہ وہ پہچانیں ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے اخلاق حسنہ بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حسن اخلاق بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں تو بجا ہوگا کہ اخلاق اپنے حسن اخلاق کی اگر جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ دربار نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بھیک اپنے دامن میں لے کر آئے تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے اخلاق کے مالک تھے اور کیسے عفو و درگزر کے مالک تھے، اور لوگوں کے ساتھ کیسا نرمی کا برتاؤ تھا، آپ کی سیرت پڑھنے سے وہ بخوبی عیاں ہو جاتا ہے۔
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई अपने साथ लश्कर लेकर के हिंदुस्तान नहीं आए थे, जंग की तैयारियों से नहीं आए थे। आपके पास ऐसी कोई तैयारी न थी कि अगर कोई जंग करने पे आ जाए तो उससे जंग भी की जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, जो काम जंगों से होते हैं वो हमारे ख्वाजा ने अपने अखलाक से करके दिखाए हैं। उनके अखलाक ही की वजह थी कि वो जहाँ जहाँ से गुजरते हुए गए वहाँ लोगों को मुसलमान बनाते चले गए। किताबों में यहाँ तक आया है कि दिल्ली से अजमेर तक के सफ़र के दरमियान, यानी आपका सफ़र जो दिल्ली से शुरू हुआ था अजमेर शरीफ के लिए, तो इस दरमियान आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया था। ये ताकत तलवारों की नहीं थी, ये ताकत जंग की नहीं थी, बल्कि ये वही अखलाक लेकर के आए थे जिन अखलाक को देखकर कुफ्फारे मक्का भी ईमान लाए थे, और जो भी हमारे नबी के दरबार में जाता था अखलाक देख कर के मुसलमान हो जाता था। वही अखलाक ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए थे कि आपकी सीरत में भी अल्लाह ने वो नुमाया पहलू रखा था कि आपसे अगर कोई मोहब्बत से एक मरतबा गुफ्तगू कर लेता था तो वो आपकी ज़ात का आशिक बन जाया करता था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ में तशरीफ फरमा थे। जब हालात साजगार हो गए थे तो एक किसान, एक काश्तकार आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और शिकायत की कि हुजूर, यहाँ के हाकिम ने मेरे खेतों को जब्त कर लिया है और कहता है कि जब तक शाही फरमान ना दिखाओगे तब तक तुम्हारे ये खेत वापस नहीं किए जाएंगे। अर्ज करता है हुजूर, वही खेत है जिनके जरिए मैं रोजी कमाता हूँ, जिनके जरिए मेरा खर्चा चलता है, मेरे बाल बच्चे पलते हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ कि हाकिम वक्त ने मेरे खेतों को जब्त कर लिया है और वो वापस भी नहीं कर रहा, और एक शर्त मजीद ये लगा दी कि जब तक फरमाने शाही नहीं दिखाओगे उस वक्त तक के तुम्हारे खेत वापस नहीं किए जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने थोड़ी देर ताअम्मुल फरमाया, गौर व फिक्र किया, और फिर आपने इरशाद फरमाया, चलो मेरी सिफारिश से तुम्हारा ये काम हो जाएगा और अल्लाह ने तुम्हारे इस काम के लिए मुझे ही मामूर फरमाया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीबों का कैसा ख्याल फरमाते हैं, लोगों की कैसी दिलजोई फरमाते हैं, उन्हें तकलीफ ना पहुंचे, उनकी दिलजोई होती रहे। सरकार गरीब नवाज ने कहा, चलो तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अर्ज करने लगा, हुजूर कहाँ चलना है? इरशाद फरमाया, हम दिल्ली बादशाह अल्तमश के पास चलेंगे और उससे जाकर के कहेंगे, सिफारिश करेंगे, तुम्हारा काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी अजमेर शरीफ से दिल्ली आते तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इत्तला दे देते। उन्हें पहले से पैगाम पहुंच जाता कि ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार गरीब नवाज ने कोई भी इत्तला नहीं दी, कोई भी पैगाम नहीं पहुंचाया और किसान को साथ लिया और आप दिल्ली की तरफ चल दिए। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह लंबा सफ़र तय करके जब दिल्ली के करीब पहुंचे तो किसी ने देख लिया कि सरकार गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। दौड़ता हुआ गया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इत्तला दे दी कि आपके पीर व मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सोचो विचार में पड़ गए कि हुजूर जब भी तशरीफ लाते थे तो मुझे पहले से इत्तला देते थे, मुझे पहले से पैगाम पहुंचाते थे, आज क्या वजह है
کہ سرکار غریب نواز بغیر کسی اطلاع کے تشریف لا رہے ہیں، بغیر کسی پیغام کے دلی آ رہے ہیں۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مسترب ہونے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ادھر شمس الدین التمش کو اطلاع دی جو اس وقت بادشاہ تھا، اور شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین کا مرید تھا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ تھے۔ اس وقت بادشاہ قطب الدین کا مرید تھا۔ ذرا اندازہ تو لگائیں اللہ والوں کی بادشاہت کا، یہ اللہ والے بادشاہ کسی کو بناتے ہیں لیکن حکومت انہی کی چلا کرتی ہے۔ شمس الدین التمش مرید خواجہ قطب الدین کا تھا، جلدی سے اطلاع بھجوا دی شمس الدین کے پاس، کہا جا کر کے کہو کہ پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر خواجہ قطب الدین دوڑتے ہوئے جانے لگے کہ غریب نواز کا استقبال کریں، پہنچ گئے۔ ادھر خواجہ قطب الدین پہنچے تھے، ادھر شمس الدین التمش بھی چلا آیا۔ عرض کرنے لگے حضور کوئی اطلاع دی ہوتی، اگر اطلاع دے دیتے تو آپ کا کام ویسے ہی ہو جاتا، اگر آپ ایک خط پہنچا دیتے، ایک پرچی پہنچا دیتے تو آپ کے نام سے اس کسان کا کام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز نے جو جواب دیا اپنے دل پہ لکھیں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میرے مریدو میں اس کسان کے ساتھ اس لیے چل کے آیا ہوں کیونکہ اللہ کا مومن بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ میں اگر اس کے ساتھ نہیں آتا تو جو اسے قربت کی وجہ سے اس پہ رحمت ہو رہی تھی وہ حصہ مجھے نہیں مل پاتا۔ میں جتنے قدم اس کے ساتھ چلا ہوں ہر قدم پہ اللہ نے اس پہ بھی رحمت فرمائی ہے اور اس کے صدقے اللہ نے مجھ پہ بھی رحمت فرمائی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مومنین کی، لوگوں کی کس طرح دلجوئی فرماتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرنے لگے حضور آپ تو صرف ایک خط لکھتے تو آپ کے صرف نام سے کام ہو جاتا، لیکن غریب نواز ہیں انہیں پتا تھا کام ہو جائے گا، لیکن وہ ثواب کیسے ملتا اور وہ دلجوئی کا ثواب کیسے ملتا جو اجمیر شریف سے دہلی تک اس غریب کی دلجوئی فرمائی تھی۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے کہ عام مومنین لوگوں کا، انسانوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کی دلجوئی کی خاطر اتنا لمبا سفر طے کر کے پیدل دہلی تشریف لائے۔ سیرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کسی کا کام اس کے ساتھ چل کے کرنا چاہیے۔ مانا آپ میں پاور بہت ہے، مانا آپ کے اندر آپ کے نام میں بہت پاور ہے، آپ کا صرف نام لیا جائے تو کام بن جائے گا، لیکن کبھی اس غریب کے ساتھ بھی جا کر کے کام بنایا کریں، کیونکہ جو رحمتیں دکھ و تکلیف کے وقت ایمان والوں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ان رحمتوں کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا کہ جتنے قدم اس کے ساتھ چلو گے اتنے قدم کا ثواب بھی عطا کر دیا جائے گا۔